ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی دشمن نے بھی وہ کام نہیں کیا جو ایک سیاسی گروہ نے ایک دن میں کر دکھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی دشمن ملک جنہیں آپ کہتے ہیں جو کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ تو ہمارے دشمن بنے ہی اس لیے کہ آپ کی غلط پالیسیز تھیں، اسپیشلی آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پس پردہ تو گورنمنٹ آپ ہی کر رہے ہیں 1958 سے، بلکہ شاید اس سے پہلے بھی، لیکن چلیں پریکٹیکلی 1958 سے جب آپ نے سکندر مرزا کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، فرام دیٹ ڈے آن پالیسیز تو آپ ہی بنا رہے ہیں۔ 58 سے 66 تک آپ رہے۔ ایوب خان صاحب جنہیں بہت لوگ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ان کے دور میں بڑا انفراسٹرکچر بنا اور ڈیمز بنے اور لوگوں کی زندگیاں بڑی آسان ہوئی، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں نے اس ملک کو سب سے بڑی جو بیماری اس ملک میں آئی وہ آپ کی وجہ سے تھی، وہ تھی ایڈ کی بیماری، یا امداد کی جو عادت ہمیں پڑی ہے وہ آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی آغاز تو آپ لوگوں نے تبھی سے کر دیا تھا جب آپ ایک مرسنری آرمی کے طور پہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے اگینسٹ سوویتس، اور ایک ہائرڈ گن کے طور پہ ان کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے تھے۔ پھر آن ورڈز ظاہرہ یحییٰ خان نے ٹیک اوور کیا، پپٹس آپ اپنے سامنے لے آتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایوب خان بھٹو لے کے آیا تھا، اور اس کے انڈر بھٹو صاحب جس کو بہت سے لوگ ٹرو ڈیموکریٹ اور بڑا ڈیموکریسی کا چیمپئن سمجھتے ہیں، وہ بھی ایوب خان کی ہی پیداوار تھے، وہ بھی انہی کے نرسری میں نرچر ہوئے تھے ایک لیڈر کے طور پہ۔ اس کے بعد یہ یحییٰ خان جب آئے اور ظاہر ہے کچھ انریسٹ ہوا، ایسٹ پاکستان میں زیادہ آواز اٹھ رہی تھی، وہ زیادہ نیشنلسٹ تھے، اور جس نے الیکشن جیتا تھا آپ نے اس کو ٹرانسفر آف پاور نہیں کی، اور پھر ایونچولی ہمیں بنگلہ دیش اپنے ہاتھ سے کھونا پڑا، اور انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، وہ پاکستان سے الگ ہوئے، اور آج پروو ہو رہا ہے کہ بہتر گورننس ہے وہاں پہ، اکانومی ان کی ہم سے بہتر ہے۔ تو 1971 سے لے کے چلے ہم دے سکتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو 3-4 سال جو انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، وہ تھوڑا سا انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کی ہے، لیکن اس میں جیسے انہوں نے آنکھیں دکھائی آپ کی پالیسیز کے خلاف وہ گئے، تو دیکھیں آپ نے اٹھا کے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیے۔ 78-79 سے لے کے آگے پھر ضیاء صاحب نے گورن کیا ہے، اس کو بھی بڑا ہیرو بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بڑا اچھا دور تھا۔ کیا اچھا دور تھا؟ اس میں پھر ایک دفعہ ڈالرز کی برسات ہو گئی، کیونکہ ہم ایک دفعہ پھر افغانس کو یوز کر رہے تھے سوویتس کے خلاف۔ افغانستان میں بھی ایک انریسٹ کریٹ ہوا جو کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا، اور سوویتس بھی آپ نے اپنے خلاف کر لیے۔ اور اس کے علاوہ ضیاء نے ہمیں شریف فیملی جیسے تحفے ہم لوگوں پہ مسلط کیے، ان کو لیڈر بنا کے پیش کیا۔ 1988 سے 1999 کے جو 11 سال ہیں اس میں بھی آپ لوگ سازشیں ہی کرتے رہے ہیں پیچھے سے، کبھی ایک پارٹی کو دوسرے کے لیے یوز کیا، انہی پارٹیز کو آپ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، تو یہ سارے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، اس کے بغیر تو یہ پاور میں آ نہیں سکتے تھے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی جینون لیڈرشپ پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ 99 میں جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، 10-11 سال میں پھر ایک دفعہ افغانستان جنگ لگ گئی، امریکہ افغانستان کی، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ مشرف کا دور بڑا اچھا تھا۔ ہم بھی ایک زمانے میں بے وقوف ہوا کرتے تھے، ہم کہتے تھے یار واقعی مشرف نے ڈالر کنٹرول کیا تھا۔ تو بھائی کنٹرول اس نے کیا کرنا تھا؟ ظاہر ہے ڈالرز کی بارش ہو رہی تھی، ہم نے اپنے اڈے دیے ہوئے تھے، یہاں سے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کی آرمی ان کے لیے کام کر رہی تھی، تو پیسے تو آپ کو مل نہیں تھے۔ تو آپ لوگوں نے نہ کوئی انڈسٹری بننے دی اس ملک میں، نہ کوئی اور چیز ڈیولپ ہونے دی، اور آپ لوگوں کی تو صرف دعائیں یہی ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے کہیں جنگ لگ جائے آپ کے ارد گرد اور آپ کو ڈالرز آئیں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی سکلز تو ہیں نہیں ہیں جو آپ دنیا کو بیچ سکیں۔ جو کرنٹ دنیا ہے اس میں آپ سے تو سکلز مانگی جاتی ہیں کہ آپ ٹیبل پہ کیا لا کے دے سکتے ہیں دنیا کو۔ تو خیر 2008 سے لے کے 2018 تک بھی آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے پپٹس لائے ہیں۔ وہ راحیل شریف تھا تو وہ اپنی مرضی کے پپٹ لے کے آیا، کیانی صاحب تھے تو وہ اپنی مرضی کے پپٹس لے کے آئے ہیں، تاکہ سٹرنگز اپنے پاس رکھے پیچھے سے، جو فائدے اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکیں، اور ان پپٹس کو کہیں جی آپ بھی انجوائے کرو، ہمیں بھی انجوائے کرنے دو۔ اب ہوا یہ کہ 2018 تک عمران خان ایک پاپولر لیڈر تھا اور پاپولر سپورٹ تھی عمران خان کے ساتھ، لیکن میرے خیال میں وہاں پہ بھی یہ جو ایجنسیاں کام اس طریقے سے کرتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بندے لگا دیے اپنے، جیسے کہ شیخ رشید ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، چودھری برادران، یا اس طرح کے اور نام، فروغ نسیم ٹائپ، جیسے یہ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ عمران خان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ
آپ ان کی سپورٹ کے بغیر پاور میں نہیں آ سکتے. حالانکہ عمران خان جو نیچے سے اوپر آیا ہی تھا وہ گراس روٹ سے آیا تھا, اس کو تو ایک سیٹ بھی نہیں تھی. لوگوں میں پاپولر وہ زیادہ ٹی وی شوز پہ آنے کی وجہ سے ہوا, کیونکہ بات دل سے کرتا تھا, دل تک پہنچتی تھی, لوگ عمران خان کو پسند کرنے لگ گئے تھے. لیکن خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ بھائی آپ ان کی مدد کے بغیر پاور میں نہیں آ سکتے. تو ہوا یہی کہ 2018 کا الیکشن جو ہماری نظر میں, جو میری نظر میں عمران خان نے میجورٹی لی تھی اس الیکشن میں, لیکن اس کو مینیپولیٹ کر کے اس طریقے سے اس کو گورنمنٹ دی گئی کہ اس کو بعد میں بلیک میل کر سکیں. اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان کو بلیک میل کیا, وہی جو بندے انہوں نے خود ساتھ لگائے تھے ان کو واپس لیا, اور پی ڈی ایم ایک جماعت بنا کے عمران خان کی گورنمنٹ ٹاپل کر کے, اور پھر آرام سے پیچھے بیٹھ کے سٹرنگز آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ چلیں دشمنیاں تو آپ لوگوں نے مول لی ہوئی ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز سے, وہ چاہے افغانستان ہو, چاہے ایران ہو, چاہے انڈیا ہو, لیکن اب آپ کی عوام بھی آپ کے خلاف ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب سارا وقت سارے لوگوں کو بے وقوف تو نہیں بنا سکتے. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ عوام نے ریئلائز کر لیا ہے کہ آپ اس ملک کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے چلاتے ہیں. یہی ایک ریزن ہے کہ پاکستان نیچے جاتا جا رہا ہے اور ہمارے نیبرنگ کنٹریز اوپر جاتے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ دشمن نے بھی یہ کام نہیں کیا, تو یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اپنے ایکشنز سے بتائیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیان دینے سے نہیں کہ ہم لوگ نیوٹرل ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, اپنے ایکشنز سے بتائیں. لائک دس ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا عمران خان کی رہائی کا, یہ بھی آپ کی منشا کے بغیر وہ نہیں دے سکتے تھے. ظاہر ہے آپ لوگوں نے یہ پیغام پہنچایا کیونکہ آپ نے انریسٹ دیکھ لیا تھا پورے ملک میں. اور عمران خان کی جو غلطیاں اس کے اوپر میں کسی اور دن ولاگ کروں گا اور ڈسکس کروں گا. حالانکہ میں اب بین پی ٹی آئی سپورٹر فور لائک اوور 20 ایئرس, لیکن میں وہ سپورٹر ہوں جو کہ ووکل ہے, جو کہ بات کرتا ہے. اگر عمران خان غلط کوئی قدم لیتا ہے, کوئی اقدام غلط اٹھاتا ہے, تو اس کے خلاف میں آواز ضرور اٹھاتا ہوں اپنے سرکل میں. تو ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر آپ لوگوں کو بھی کوسچن کرنا چاہیے جب عمران خان صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں. تو بہرحال شکر ہے اللہ کا کہ تھوڑا انریسٹ کم ہوا ہے ملک میں. although ڈالر 10 روپے جم کر گیا, مہنگائی اور بڑھنے والی ہے اس کی وجہ سے. دعا کرتے ہیں کہ سینٹی پریویل کرے اور یہ انریسٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو, اور الیکشنز کال ہوں جلد از جلد, اور اس ملک میں ٹرو ڈیموکریسی آئے کسی کی مداخلت کے بغیر, اور یہ کنٹری بھی رائز کرے. آپ اگر اس حوالے سے کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے. میں پھر ملوں گا آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان پہ اپنا کرم رکھے. خدا حافظ.